یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ سب کو پاسٹر یونس کا سلام۔ تو آج خدا کے کلام کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سب جو ہمیں ہمارے کلام سنتے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، تو ہم سب کو اس کلام جو ہم سناتے ہیں اس میں ویلکم کرتے ہیں، اور ہماری ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ سنا سکیں تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس سے دوسروں کو بھی اس کلام کو سنائیں تاکہ خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عجیب ویڈیو جو عام دنیا کے اندر ہے، جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس سے کوئی سیکھ نہیں سکتا، کسی کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ لوگ اتنا لائک کرتے ہیں۔ تو میں یہی اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ صرف یہی نہیں بلکہ جہاں جہاں خدا کا کلام سنایا جاتا ہے آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ پھیل سکے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے اس بات کو سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح اچھی اور پاک زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بائبل پڑھ کے پاک زندگی گزار سکتے ہیں تو یہ نئی بات۔ اگر کہیں کہ ہم بہت ساری دعا کر کے اچھی زندگی کو گزار سکتے ہیں تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کہیں کہ ہم پاسٹر لوگوں کو یا خدا کے خادموں کو اچھا کھانا کھلا کے، اچھے کپڑے دے کے، اچھے ہدیے دے کے ہم اپنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اصل میں آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جب تک ہیں ہم اچھی زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں، وہ کون سا ایسا کام ہے جس سے ہم اپنی اچھی زندگی کو گزار سکیں۔ اور یہ سارا کچھ پاک کلام کے اندر ہم سیکھ سکتے ہیں، خدا کے کلام سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اچھی زندگی کس طرح ہو سکتی ہے۔ بھائی بہنوں، خدا کے کلام کے اندر یہ ساری باتیں درج ہیں، صرف ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی کی باتوں کو سن کر اس کے پیچھے تو بہت جلدی لگ جاتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اور کوئی کہہ دے کہ آپ ایسا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک چھوٹا سا کلپس دیکھ رہا تھا، اس میں کوئی لڑکی ہے، اس نے کچھ ایسی کوئی باتیں جو ہیں وہ کہا ہے کہ آپ اسے شیئر کریں، تو وہ عجیب سی کچھ باتیں تھی، 20 لوگوں کو شیئر کریں، اس طرح کا کوئی وہ کہہ رہی تھی کہ تب اگر وہ ان باتوں کو شیئر نہیں کرتا تو اس پر مصیبت اور آفت آ جائے گی۔ یہ سارا کچھ لوگوں کے ایمان کی کمزوری ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی سر کے بال کے بارے میں کافی لوگوں نے ویڈیو کو وائرل کیا تھا کہ بائبل کے اندر سے جو ایک بال، جو سر کا بال ہوتا ہے وہ نکلے تو اسے پانی میں ڈبو کر پیے۔ یہ بہت ساری ایسی بدعتیں اور بہت سارے ایسے لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ آخر زمانے میں یہ سارا کچھ ہونے والا ہے۔ یہاں پر ثابت ہمیں ہوتا ہے کہ واقعی آخر زمانے میں بہت سارے لوگ اپنی تعلیم کو ایجاد کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کسی تعلیم کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف کلام کی ان باتوں کے پیچھے، بائبل کی باتوں کے پیچھے اور اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے
کہ ہم اس جہان کے اندر کس طرح پاک زندگی کو جی سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 14 باب اور اس کی 26ویں آیت ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے۔ 26 آیت میں لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ خدا کے کلام پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تو آج سب سے ضروری چیز اس دنیا کے اندر جینے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑی خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے، اور جو پاک روح جن کے پاس نہیں، ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی زندگی کو پاک تر گزار سکے جس طرح یسوع مسیح نے اس زندگی کو گزارا۔ اور یسوع مسیح بالکل اسی طرح اس نے زندگی گزاری، اور یہی بدن جو آپ کے اور میرے پاس ہے، یہی بدن میرے اور آپ کے یسوع کے پاس تھا۔ اس نے کبھی اپنے خدا ہونے کا کوئی بھی ایسا جو اس کے پاس جو اختیار تھا اسے استعمال نہیں کیا۔ اس نے اپنی زندگی کو جس طرح گزارا اسی طرح اس نے ہمیں بتایا کہ تم بھی اس طرح کی زندگی گزارو تو پھر تم اول آؤ گے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح شروع سے جب وہ اپنی منادی کرنے کے لیے آئے تو لکھا کہ وہ پاک روح سے بھرا ہوا، یعنی کہ خدمت کرنے کے لیے وہ پاک روح سے بھرا ہوا گیا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بار پاک روح پا لیا ہے اور بس اب پاک روح کا کام ختم ہو گیا، روح القدس کا وہ ہمیں مل گیا ہے، ہم غیر زبانوں میں بولتے ہیں، ہم نبوت کرتے ہیں، ہم شفا کا کام کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات کو لیے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر یہ خالی خادموں کے لیے کلام نہیں ہے، یہ بلکہ ہر ایک جو اس دنیا میں جیتے ہیں ان کے لیے، یہ سب کے لیے یہ خدا کا کلام ہے کہ ہر ایک انسان کے لیے یہ سارا کچھ ہے، جو کلیسیا ہے، جو خادم ہے، جو عام ہے، جو لے مین ہے، جو ماندار ہیں، سب کے لیے یہ کلام ہے کہ جب تک وہ روح القدس، وہ دوسرا مددگار، ہمارا پاک روح جسے ہم کہتے ہیں، اگر ہماری زندگی میں وہ کام نہیں کر رہا، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اچھے طریقہ سے گزار سکتے ہی نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اگر کوئی پاک روح سے بھرا ہوا ہے تو وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اسے ہر روز بھرنے کی ضرورت ہے۔ ہر روز جس طرح ہم اپنے گھروں کے اندر پانی کو جمع کرنے کے لیے، سٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس ہماری چھتوں کے اوپر ٹینکیاں لگی ہوتی ہیں، جب ہم اس پانی کو یوز کرتے ہیں تو پھر وہ پانی ختم ہو جاتا ہے، پھر ہمیں اس سے نئے سرے سے بھرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح روح القدس جو ہے، وہ ایک روح القدس جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہر روز خدا باپ سے کہنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس پاک روح سے، روح القدس سے ہر روز بھرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم اس حوالے کو صرف ایک جگہ پر دیکھتے ہیں، افسیوں کے خط میں اس حوالے کو دیکھتے ہیں کہ روح القدس سے ممور ہوتے جاؤ، بھرتے جاؤ، روز بھرتے جاؤ، روزانہ بھرو۔ باپ سے کہنے کی ضرورت ہے کہ اے باپ مجھے اپنے روح القدس سے بھر دے، اور جو کچھ آپ مانگتے ہیں آپ کو دیا جاتا ہے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، جو ڈھونڈو گے اسے پاؤ گے، اگر دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اور سب سے ضروری چیز یہ پاک روح ہمیں پاک کر سکتا ہے، اور کوئی چیز پاک کلام پڑھنے سے کیا ہوگا؟
پاک کلام پڑھنے سے آپ کا ذہن ضرور کھلے گا، آپ اس پاک کلام کی باتوں کو ضرور سیکھیں گے، لیکن جب تک پاک کلام کا بنانے والا پاک روح اور یسوع مسیح اور باپ جب تک ہماری زندگی میں نہیں ہوتے، ہم کبھی اس دنیا کے اندر اچھے طریقہ سے زندگی گزار نہیں سکتے۔ اس لیے خدا کا کلام، اب پاک روح جو آج دنیا کے اندر لوگ جسے پاک روح کہتے ہیں، ہم نے بتھیرے لوگوں کو ہمارے پاس، جو ہماری کلیسیاؤں کے اندر ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف غیر زبانیں ہی پاک روح ہوتا ہے۔ لیکن ہم جب کرنتھیوں کا خط اس کا 12 باب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ 11 نعمتیں موجود ہیں، 9 نعمتیں، وہاں پر وہ 9 نعمتیں موجود ہیں۔ لکھا ہے کہ کوئی غیر زبانیں بولتا ہے اور کوئی غیر زبانوں کا ترجمہ کرتا ہے، کوئی معجزے دکھاتا ہے، کوئی کسی کو کلام سکھاتا ہے، کوئی استاد ہے، اور کوئی نبوت کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ ساری نعمتیں اسی ایک پاک روح کی ہیں جو خدا کا پاک روح ہے، اس میں ساری نعمتیں ہیں۔ یہ ہرگز آج بہت سارے لوگوں نے مشہور کیا جی غیر زبانیں بولنے کے واسطے ہمیں پاک روح جو ہے، پاک روح جب ملتا ہے تو غیر زبانیں بولنا ضروری ہے۔ یہ خدا کے کلام جو لکھا ہے، ہم اس کے اپوزٹ نہیں جا سکتے، ہم اپنی مرضی سے لوگوں کو کلام نہیں سنا سکتے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اس میں بڑھاتا یا گھٹاتا ہے، وہ ملعون، وہ لعنتی ہے۔ اس لیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پترس اور وہ سب 120 لوگ جو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اسے جب ہم دیکھتے ہیں اعمال 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں، کہ جب وہ سب 120 لوگ جو اس بالا خانے کے اوپر تھے جس میں مقدسہ مریم بھی تھی، تو وہاں پر پاک روح نازل ہوا اور وہاں 2 چیزیں نمایاں ہوئی ہیں۔ 2 چیزیں نمایاں ہوئی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہاں پر سب لوگ غیر زبانیں بولنا شروع ہو گئے، بے شک ایسا تھا، اور تب وہ بے ایمانوں کے لیے نشان تھا۔ اور اگر ہم دوسری بار جب پاک روح نازل ہوا تو 8:15 میں ہم دیکھتے ہیں پترس اور یوحنا سب وہ وہاں پر جب وہ دعا کی تو وہاں پر لوگوں نے پاک روح پایا، اور وہاں پر لکھا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ پاک روح کے علاوہ نبوتیں بھی کرنا شروع ہو گئے۔ یعنی کہ وہاں پر 2 قسموں کے پاک روح، 2 جگہ پر وہ 2 بلیسنگ آئی نظر۔ اور پہلی بار جو کہ اعمال کے پہلی بار جب پاک روح نازل ہوا تو وہاں پر 2 چیزیں بڑی نمایاں تھیں۔ پہلی چیز کیا تھی کہ اس جگہ پر جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر آگ کی زبانیں، آگ کی شعلوں کی پھٹتی ہوئی زبانیں، یہ پہلی چیز تھی۔ اور دوسری چیز لکھا ہے کہ وہ ان سب پر آ کر ان کو ٹھہر گئی، ان کے اوپر، یعنی کہ ان کی زبانوں کے اوپر وہ ٹھہر گئی، اور پھر روح نے ان کو جو طاقت دی تو وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ آج ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ زبانوں کی وجہ سے پاک روح ہے، اور میں نے دیکھا کہ یہ غیر زبانیں بولنے والے بڑی بڑی ایسی باتیں کرتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، خدا کا کلام سنا رہا ہوں، گندی باتیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ گندی باتیں ان کی زندگی کے اندر، ان کے اندر لڑائی جھگڑے، گال، ہر طرح کا برا سارا کچھ، یہ غیر زبانیں بولنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن خدا کے کلام کے مطابق یہ پاک روح جو ہے لڑائی جھگڑا کرنے والا، گالیاں نکالنے والا پاک روح نہیں ہے۔ پاک روح جب آتا ہے تو میں نے اس کو پہلے لکھا کہ خدا کا کلام جب پاک روح آتا ہے تو پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ دن بدن چینج ہوتا ہے، اس کی زندگی چینج ہوتی ہے، وہ نفرت کے بجائے محبت کرتا ہے، وہ لوگوں کو عیب جوئی کے بجائے پردہ ڈالتا ہے، اور اس کی زندگی محبت میں بدل جاتی ہے، اور یہ پاک روح کی نشانی ہے۔ اگر کوئی کہے
کہ میں نے اس دنیا کے اندر پاک روح پایا اور میں پاک روح کی اس مدد سے چلتا ہوں، اور پاک روح مجھے باتیں کرتا ہے اور اس کی زندگی اچھی نہیں ہے، وہ لوگوں کو چھیدتا ہے، لوگوں کی چگلیاں کرتا ہے، لوگوں کے خلاف حسد رکھتا ہے، اور اپنے کلام سنانے پر، دعا کرنے پر، خیرات دینے پر گھمنڈ کرتا ہے، تو اس میں کس طرح پاک روح ہو سکتا ہے؟ اس لیے خداوند کا کلام ہم نے پڑھا کہ وہ مددگار جب وہ آئے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یسوع مسیح کی وہ باتیں جو یسوع نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کلام کو اس دنیا میں سنایا، تو وہ پاک روح ہمیں یاد دلائے گا۔ جب ہم کوئی بری چیز کریں گے تو وہ پاک روح ہمیں روک دے گا۔ اس لیے ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں سب سے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ روح القدس سے بھرنا، اور ہر روز بھرنا، ہر روز جب بھی دل کرے۔ آپ کو اس کے لیے منع نہیں کیا گیا، اور غیر زبانوں کے خلاف ہم نہیں ہیں۔ میں خود غیر زبانیں بولتا ہوں، میں 25 سال ہو گئے ہیں میں غیر زبانیں بولتا ہوں، اور میں غیر زبانیں بولنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور بہت ساری کلیسیا اپنی جماعت میں اونچی آواز سے کہہ دیں گے آئیں جی سب غیر زبانوں میں دعا کریں، اور ان میں سے ایک بندے کو بھی ترجمہ نہیں آتا، نہ انہوں نے مانگا اور نہ انہیں دیا گیا۔ تو جب وہ سب غیر زبانیں بولتے ہیں تو پالوس کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اجنبی اس جماعت میں آ جائے گا تو کیا وہ سب کو پاگل نہ کہے گا کہ یہ سب پاگلوں کا ٹولہ ہے، سب کسی کی پتہ ہی نہیں چل رہا یہ زبانیں بولتے جا رہے ہیں۔ پاک روح کی زبانیں، پاک روح کو یہ جو غیر زبانیں بولنے کے لیے منع نہیں کیا گیا۔ اس کو لکھا ہے کہ تو اپنے جب پرسنل دعا کرتا ہے تو اس میں بولنا تاکہ خداوند جو تیری آواز کو سنتا ہے، جو ان غیر زبانوں کو سمجھتا ہے، وہ سنے اور تو اس کے ساتھ باتیں کرے۔ بھائی بہنوں، آج سب سے ضروری کلام کو فالو کریں۔ بالکل کسی کے پاس کوئی بھی بندہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مشورہ دیتا ہے تو پلیز آپ ان باتوں کو چھوڑ کر پہلے کلام کی سٹڈی کریں کہ واقعی ہمیں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اگر لکھا ہے تو بالکل کریں، اس میں کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جب رہتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کے لیے کس طرح تیار ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم پاک زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب تک ہم پاک زندگی نہیں گزارتے ہم یسوع کے ساتھ جا نہیں سکتے، ہمارا یسوع کے ساتھ میل نہیں ہو سکتا۔ اور پاک روح جب آئے گا تو پھر وہ ہر ایک چیز بتائے گا کہ جب آپ کی تیاری ہے تو پاک روح آپ کو بتائے گا کہ دیکھو تو نے کسی کا قرضہ دینا ہے، تو کسی کا قرض دار ہے، اور پاک روح یہ باتیں بتائے گا آپ کو، جو آپ کے اندر آئے گا تو تب وہ بتائے گا۔ آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا، آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ نے اپنی بہن کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کا حق چھین لیا، یہ کون بتائے گا آ کے؟ یہ پاک روح آئے گا، وہ باتیں آ کے بتائے گا جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو جب تک ہمیں کوئی بتانے والا، ہمارا مددگار ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم بالکل اچھے طریقہ سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس لیے ضروری چیز ہے، غیر زبانیں بولنا ضروری چیز نہیں ہے کہ غیر زبانیں بولنا لوگوں کے سامنے یہ گھمنڈ کو ثابت کرتی ہیں کہ میں پاک روح سے بھرا ہوں، چاہے اس کی زندگی خالی ہے۔ یہ گھمنڈ کی بات ہے، اور گھمنڈ کون کرتا ہے؟ شیطان گھمنڈ کرتا ہے۔ وہ اپنی دعاؤں میں اونچی جب بولتے ہیں، یسوع نے کہا کہ اونچی دعائیں جو کرتے ہیں وہ غیر لوگوں کی طرح ہیں، وہ زیادہ بڑبڑ کرتے ہیں کہ خدا ان کی زیادہ سنے گا۔ بھائی بہنوں، خدا بالکل حلیمی فروتنی کا خدا ہے، اور لکھا ہے کہ جو حلیم ہے ان کو وہ توفیق بخشتا ہے۔ اور پاک روح وہ لوگ لیں گے جو سب سے حلیم ہوتے ہیں، اور حلیم جو ہوتے ہیں وہ ان پر پاک روح نازل ہو جاتا ہے۔ سمجھ لیں کہ جہاں پر نچلی جگہ ہے، بہت نیچے جگہ ہے، وہاں پر پانی پہلے چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سڑکوں کے اندر جب بہت کھڈے پڑ جاتے ہیں وہاں پر پانی جمع رہتا ہے،
یاد رہے کہ یہی خدا انسان کی زندگی کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ نیچے جائے، بہت نیچے جائے، اس سڑک کے کھڈے کی مانت جہاں پر وہ پانی جا ٹھہرے۔ اور پاک روح تب ہی ملتا ہے جب بندہ بہت حلیم ہے۔ اور آج سنیں اس کلام کو، جو بڑا حلیم ہو جاتا ہے، بڑا اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، وہ خدا سے پاک روح جب مانگتا ہے تو خدا اس سے فوری پاک روح دے دیتا ہے۔ تو جو گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں پاک روح پا کے لوگوں پر اپنا روب جماؤں گا، ان کو یہ کہوں گا دیکھو میں بھی پاک روح پا گیا ہوں، تو ان کو کبھی پاک روح نہیں ملتا، ان کو ناپاک روح مل جاتا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر آدھے سے زیادہ لوگ غیر زبانیں، نقلی زبانیں بولتے ہیں، اور پاک روح جو ہے اس کی زبانیں جو ہیں وہ بولی ہے، کسی ملک کی بولی ہے، دوسرے لوگوں کی بولی ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 2-3 لفظوں کو وہ ہمیشہ بولتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ ہم بھی پاک روح پائے ہیں، حالانکہ ان کی زندگی بہت عجیب ہے۔ اس لیے آج کا میسج جو ہے آپ جو سن رہے ہیں، ضروری چیز ہے، جب تک آپ اس دنیا میں جیتے ہیں آپ کے پاس پاک روح نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کبھی پاک ہو سکتے نہیں ہیں۔ اس لیے آج ہی جو میری بہنیں، جو میرے بھائی، بچے دیکھ رہے ہیں اس سارے کلام کو سن رہے ہیں، وہ سنیں اس بات کو کہ آج آرزو رکھیں کہ خدا مجھے اپنے پاک روح سے بھر۔ اور سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ حلیم، فروتن، معاف کر دینا، سب کو معاف کر دینا۔ اگر کسی کا آپ نے قصور کیا اس سے معافی مانگنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ حلیم ہو گئے، آپ نیچے چلے گئے ہیں۔ اور جب آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں تو سمجھے کہ آپ نیچے چلے گئے ہیں۔ اگر آپ کسی سے معافی مانگنا نہیں پسند کرتے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ گھمنڈی ہیں۔ گھمنڈی بندہ کبھی کسی سے معافی نہیں مانگتا۔ اس لیے سارے گھمنڈ کو، سارے غرور کو، ساری ایسی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے خدا سے کہیں کہ خدا مجھے اب اپنے پاک روح سے بھر دے۔ میں اس دنیا میں خداوند جب تک ہوں، خداوند میں اپنے آسمانی باپ یسوع مسیح کے لیے تیاری کر سکوں تاکہ اڑ کر اس کا استقبال کروں۔ آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، جلد۔ یہ سارے سب نشان پورے ہو گئے، اور جب تک آپ پاک نہیں ہوتے کس طرح وہ آپ کو لے جائے گا۔ آج کا جو میسج ہے، آپ اس میسج سے برکت پائیں، سیکھیں، اور اس کو سارے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس بیل کو دبائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کلام کو سنا سکیں، اور لوگوں کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ کلام کی باتیں جو ہیں وہ دور دور تک جائیں، اور لوگ آپ سے نہیں بلکہ خدا کے کلام سے برکت پائیں اور آپ کا اجر بڑھا ہو۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔